میرے پیاروں محترم بھائیوں، اگر کسی کا دامن خالی ہو، اس کے پاس پیسوں کی یا راحت کی یا چیزوں کی کمی ہو، تو یقیناً وہ دوسرے لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ لیکن اگر جس کی تجوریاں بھری ہوئی ہوں اور اس کے باوجود بھی وہ کسی دوسرے کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے نا، تو اسے دنیا کے لوگ نادان یا حماقت پر مشتمل انسان کہتے ہیں، کہ اللہ نے اسے اتنا دیا لیکن وہ پھر بھی دوسروں کے مالوں کی طرف یا اس کی چیزوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہی حال آج کے مسلمان کا بھی ہے، کہ جن کے اکابر کی داستانیں اتنی عظیم ہیں کہ اغیار بھی، غیر بھی، جن کی زندگی سے، جن کے بنائے ہوئے قانون سے اپنے ملک کو بہتر کر رہے ہیں، اور مسلمان غیروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر ان کی مثالیں اپنے درمیان بیان کرنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عدل نظامت اور آپ کا دور خلافت، یہ عالم اسلام کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک مثالی کردار ہے۔ 40 سے زیادہ آیتیں وہ آیتیں ہیں کہ جو آپ کی سوچ کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ نازل فرما دی، کہ آپ نے یہ خیال کیا کہ پردے کا حکم آنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے، آپ کی سوچ اتنی پیاری تھی نا، کیونکہ نبی مکرم کا فرمان ہے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ویسے تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن حضرت عمر کا مقام، رفعت اور شان اور سوچ اتنی بلند تھی کہ آپ نے یہ خیال کیا کہ مسلمانوں کی بچیوں کا جو تحفظ ہے نا، وہ بہت ضروری ہے۔ حالانکہ وہ دور بھی کتنا پاک دور ہے کہ اس میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس وقت یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو ایک نئی ایک جنگ چھل پڑی ہے نا، کہ بھائی دل کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھ صاف ہے تو کیا ہو گیا، بھابھیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور غیر محرم عورت کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فاروق اعظم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جس کے بارے میں نبی مکرم کا فرمان ہے کہ جس جگہ سے عمر گزر جائے نا، شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ تو مجھے بتائیے، وہ فاروق اعظم سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بچیوں کو پردہ کرنا چاہیے تو حکم نازل ہو گیا۔ آپ نے تبرکات کا احترام اور ادب ایسا کیا کہ آپ نے یا رسول اللہ، حضور علیہ صلاۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا دل یہ کرتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو حکم دیں کہ مقام ابراہیم کے قریب آ کر نماز پڑھا کرو، کہ یہ اللہ والوں کے یہاں پر قدم لگے ہوئے ہیں۔ یا آپ کا خیال کا اظہار کرنا تھا کہ اتانی جبریل، حضور فرماتے میرے پاس جبریل آیا اور قرآن کی آیت لے کر آ گئے، اور کہا کہ رب حضرت عمر کی سوچ کو سلام کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اب واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کے قریب آپ مسلمانوں کو حکم دے کہ نماز پڑھے، اور جگہ بھی نماز پڑھنا اعلیٰ عبادت، بہترین ثواب ہے، لیکن جو اس کے قرب نماز پڑھے گا، اس تبرک کی برکت سے اللہ اسے 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ تھی۔ بدر کا واقعہ ہو، اس سے پہلے آپ نے جو مشورہ دیا، اللہ نے اس مشورے کو سراہا، اور حضور کو جو ہے وہ اسی بات کا حکم دیا گیا کہ جی اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام علم، شرف اور رفعت میں وہ منصب پا چکے تھے کہ اب آپ کو شیطان بھی ورغلانے کی کوشش کرے نا تو وہ ناکام ہو سکتا تھا، کیونکہ راستہ بدل دیتا تھا۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی فضیلت پانے کے باوجود، غیب بتانے والے نبی کے فرمان کے مطابق عشرہ مبشرہ میں آپ شامل، کہ وہ خوش نصیب 10 صحابہ جنہیں جنت کی بشارت حضور کی زبانی مبارک سے نام کے ساتھ دی گئی، ان میں حضرت عمر کا نام شامل۔ جب ہجرت کی تو آپ نے سب سے پہلے حضور علیہ صلاۃ والسلام کی شجاعت اور بہادری کا ایسا اظہار کیا، کہا کہ یہ غلاموں کی شان ہے، مالکوں کی شان تو پھر وراء الورا ہے۔ آپ نے تلوار نکالی، طواف کیا اور کہا کہ اب میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں۔
مسلمانوں کو اس وقت حکم تھا کہ چھپ چھپ کر ہجرت کریں کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن فاروق اعظم نے طواف کیا اور کافروں کے وہ اس چھتے میں جا کر کہنے لگے کہ ہے تم میں دم تو آؤ مجھ سے باہر مل لو، عمر کی تلوار تمہارا فیصلہ کر دے گی، اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو باہر عمر سے مل لے۔ ایسی طاقت اور ایسی پاور رکھنے والا وہ عظیم ہستی جب دور خلافت کو سنبھالتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے جو اپنے کام سے اپنے آپ کو خادم امت المؤمنین بنایا نا، وہ ایک اعلیٰ مثال ہے۔ صرف نام رکھ دینے سے خادم اعلیٰ، نام رکھ دینے سے بندہ خادم اعلیٰ نہیں بن جاتا، کام کرنے سے بنتا ہے۔ نام تو آپ کچھ بھی رکھ دیں، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا، اپنا نام نہیں رکھا کہ جی میں خادم اعلیٰ ہوں۔ سیدنا طلحہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کافی دنوں سے اس بات کو نوٹ کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم لوگوں کی نظر سے بچ کر کہیں نکل جاتے ہیں۔ ایک دن میں نے تعقب کیا، رات کا آخری پہر تھا، میں گیا دیکھا کہ کسی علاقے میں گئے ہیں اور وہاں گھر میں گئے اور کچھ دیر بعد نکلے اس گلی کے دوسرے گھر میں گئے، کچھ اور گھروں میں گئے اور پھر چھپ چھپ کر فٹافٹ سارے کام وہاں سے جب گھر سے چکر لگا کر باہر نکلے تو اپنے منصب پر آ گئے اور اپنی جگہ پر آ گئے۔ میں نے سوچا کہ میں ان کا تعاقب کروں گا کہ کرتے کیا ہے یہاں جا کر۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ جب دوسرے دن صبح میں اس جگہ پر گیا تو دیکھا کہ وہاں کمزور کچھ مرد و خواتین تھے، کوئی بوڑھی تھی، کہیں کوئی معذور لوگ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ رات کو تمہارے گھر میں کوئی آتا ہے تمہیں پتہ ہے؟ کہا نہیں پتہ، کون ہے؟ کہا کیا کرنے آتا ہے؟ کہا انہیں پتہ ہے کہ یہ علاقہ معذوروں کا ہے، تو وہ ہمارے گھر میں آتے ہیں، ہمارے بول و براس گندگی صاف کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کی صفائی کرتے ہیں، ہمارے لیے کھانے پینے کا اہتمام کر کے دیتے ہیں، صاف صفائی کر کے نکل جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کون ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں تو تعقب میں تھا کہ دیکھوں تو صحیح عمر جاتے کہاں ہیں، لیکن آج عمر کے اس عمل نے بتا دیا کہ مسلمانوں کا اگر کوئی امیر ہے اور رسول اللہ کا کوئی خلیفہ کہلانے کا حقدار ہے تو وہ صدیق اکبر کے بعد سب سے اعلیٰ منصب پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی یہ زندگی ہے، یہ تھوڑی کہ ہم سیلفیاں بنوائیں، تصویریں کھنچوائیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، اللہ اکبر کیا زندگی ہے۔ یہاں تک کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر آئے تو اس وقت آپ نے جو اعلیٰ مثالیں قائم کی نا، پولیس کا نظام آپ نے بنایا، یہ جو ہم ایک دوسرے کو میسیجز بھیجتے ہیں یعنی خط و خطابت کا سلسلہ ہے، یہ آپ نے بنایا، چھاؤنی کی جو ہے آپ نے تصور دیا، مسجدوں کو خوبصورت کرنے کا تصور آپ نے دیا، مسجدوں میں خدمت کرنے والوں کے لیے جو وظیفے مقرر ہوئے وہ آپ کے دور میں ہوئے، مجاہدین کے لیے جو وظیفے مقرر ہوئے وہ آپ کے دور میں ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے وہ کچھ احسانات کے طور پر حضور کے صدقے سے امت کو عطا کر دیا کہ اگر امت ان ٹاپکس میں سے ایک ایک ٹاپک پر بات کرے تو 365 دن کے کوئی 56-57 جمعے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے عظیم کارنامے ان کا حق بیان کرنے، ان کا بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم انگریزوں کی مثال دیتے ہیں، ہم کسی دوسرے ملک کے جو ہے بادشاہوں کی اور وزیروں کی مثال دیتے کہ وہ جی وہ سائیکل پر گھومتا ہے، وہاں پر عدل و انصاف اتنا ہے کہ کسی گھر کے دروازے کھلے ہوں کسی کو فقر نہیں پڑتا، تو انہوں نے تو وہ کبھی کام نہیں کیا۔ وہ تو وہ قوم تھی کہ جو بات بات پر تلواریں نکال لیتی تھی، بات بات پر ایک دوسرے کی جو ہے تلواریں نکال کر گردنیں اتارنے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ منصب، مقام اور عزت اور یہ سوچ اگر ملی ہے تو اسلام کے ذریعے سے ملی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا خلاصہ ایک جملے میں بیان کر دیا کہ جب کسی قلعے کو فتح کرنے کی بات آئی تو ان وہاں پر موجود یہودیوں نے کہا کہ بتاؤ تمہارا سربراہ کون ہے۔ اس وقت حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے سپہ سالار تھے۔ حضرت عبیدہ بن جراح کو آگے کیا، کہا کہ یہ ہمارے امیر ہیں اس وقت، تو کہا کہ نہیں، تم حق پر نہیں ہو، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں جو مسلمانوں کے امیر کی اور اس علاقے کے فتح کرنے والے کی جو تعریفیں اور اوصاف بیان ہے نا وہ ان میں نہیں ہے۔ کہا وہ تمہاری کتابوں میں کیا بیان ہے؟
وہ یہودی اور عیسائی جو سالہ سال سے اس جگہ پر آباد تھے، انہوں نے اپنی کتاب سے نکالے وہ اوصاف اور بیان کرنا شروع کر دیے. سننے والے یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سامنے کھڑا ہوا کوئی مسلمان ہے جو فاروق اعظم کی شان کو بیان کر رہا ہے. حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا میں تو اس فوج کا سپہ سالار ہوں، مگر ہمارے امیر تو دوسرے ہیں، وہ تو مدینے میں ہیں. کہا ان کو بلائیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا گیا. واقعہ بڑا طویل ہے، مختصر یہ ہے کہ آپ ایک غلام کو لے کر جاتے ہیں، اب قلعہ فتح کرنے جانا ہے، اور وقت کا بہت لاکھوں لاکھ مربع میل کا 40 لاکھ مربع میل کا یہ ایک اکیلا امیر، لیکن جا رہا ہے تو کوئی شاہی سواری لے کر نہیں جا رہا. اپنے پروٹوکول میں جو ہے آگے پیچھے کی گھوڑے گاڑیاں یا جو ہے دیگر اور چیزیں لے کر نہیں جا رہا، صرف ایک غلام کو لیتا ہے اور ایک سواری لیتا ہے. 2 بندے ہیں، سواری ایک ہے، اور شرط یہ پائی تھی کہ باری باری جائیں گے. تم بیٹھو گے تو میں جو ہے رسی پکڑوں گا، اور جب میں بیٹھوں گا تو تم رسی پکڑنا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اس علاقے کے قریب پہنچے تو اس وقت غلام کے اوپر بیٹھنے کی باری تھی اور جناب سیدنا فاروق اعظم کی رسی پکڑنے کی باری تھی. اندازہ لگائیے مسلمانوں نے وہ اعلیٰ کردار، مثالی شخصیت بھی مسلمانوں کے درمیان گزری ہے، مگر ہم دوسرے کے اغیار کو اور دوسروں کو دیکھ کر ان کی کہانیاں پڑھ پڑھ کر جو ہے وہ ہم للچائی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. ہماری تجوری میں سب کچھ ہے، لیکن ہم دیکھ دوسروں کی طرف رہے ہیں. اب اللہ رب العالمین کی قدرت. غلام نے کہا مالک آقا آپ بیٹھ جائیے، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، حضور کے خلیفہ ہے. کہا نہیں عمر انصاف پسند ہے، جس کی باری ہے وہی بیٹھے گا. جب اس علاقے کے قریب پہنچے کہ دیکھا کہ غلام سوار ہے اور مالک نے رسی پکڑی ہوئی ہے، اسی وقت آ کر اپنے علاقے کی چابیاں دے دیتے ہیں اور کہا حق ہے تو یہی فاروق اعظم بندہ حق پر ہے. وجہ پوچھی گئی، کہا کہ ہماری کتاب میں یہ بات بھی موجود تھی کہ جب وہ اپنے تمہارے علاقے کو فتح کرنے کے لیے آئے گا تو اپنے ساتھ ایک غلام کو لے کر آئے گا، اور غلام کی کیفیت بھی بتا دی گئی تھی، اور غلام سوار ہوگا اور مالک رسی پکڑ کر چل رہا ہوگا. کہا کہ ایسی قوم کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے. اب میرے غرض ہوں، میرے کچھ اپنے مقاصد ہوں، میرے اپنے کچھ مفادات ہوں، تو کہیں نہ کہیں میں جھلک رکھوں گا، کہیں نہ کہیں میں لچک رکھوں گا کہ نہیں نہیں یار فلانا بھی راضی رہے، فلانا بھی رہے، میں اپنی بات کروں، لوگوں کو بھی چکمے دیتا رہوں اور پیچھے سے بھی مال بٹولتا رہوں، تو پھر زبان میں اثر نہیں رہتا، کردار کے اندر پاکیزگی نہیں آتی. سیدنا فاروق اعظم کا کردار، آپ کا مقام اور آپ کی گفتگو یہ بتاتی تھی کہ آپ کو کوئی لالچ نہیں تھا. آپ کے وقت میں جب خشک سالی کا وقت آیا نا تو آپ نے بستر سے اپنے آپ کو ٹیک لگا کر سونا ترک کر دیا تھا. اور جبکہ قرآن تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ باتیں اگر کریں تو کوئی قرآن کی آیت پیش کر دیتا ہے کہ بھائی کسی کو اپنی جان سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ تھوڑی ڈالا جاتا ہے. کس نے کہا تھا فاروق اعظم کو کہ جی بستر سے الگ ہو جائیں؟ لیکن یہ ہمدردی تھی، یہ شفقت تھی، یہ امت مسلمہ کا ایک درد تھا. لیکن اس کو قرآن کی دوسری آیتیں پڑھ پڑھ کر جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلیاں اٹھانا. اور ویسے بھی اگر کوئی سورج کی طرف یا چاند کی روشنی کی طرف دیکھ کر تھوکتا ہے یا بھونکتا ہے تو فرق تو نہیں پڑتا چاند کی روشنی کو نہ چمک کو، وہ تو آب و تاب سے چمک رہے ہیں. اب ہوا کیا کہ آپ نے کھانا پینا بھی ترک کر دیا، اتنا کھاتے تھے جتنا گزارا ہو جائے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ کوئی چیز مسلمانوں کی خدمت کے لیے پیسنی تھی، جسے آپ سمجھ لیجئے کہ آٹا پیسنا ہو یا کوئی دال یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز پیسنی تھی. تو ایک خادم نے کہا حضرت یہ کام خادم بھی کر سکتا ہے، آپ کی ذمہ داری تو بڑی ہے. تو کہا کہ اگر یہ کام خادم بھی کر سکتا ہے تو ہم بھی تو مسلمانوں کے خادم ہی ہیں، اگر ہم نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے. یہ مسلمانوں کا کردار رہا ہے. لیکن جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہم سرے سے جو ہے فراموش کر چکے ہیں. آپ کا نام تو پتہ ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ آپ نے دور خلافت کتنا عرصہ کی ہے، آپ کون سے نبی، آپ کون سے جو ہے نمبر کے خلیفہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ، اسی ترتیب سے فضیلت کا بھی معیار ہے. لیکن اب اگر کوئی چھلانگ لگا کر
جن کی شان کو اللہ نے قرآن اور حدیث میں بیان کیا، اس آر کو بیس بنا کر عظیم ہستیوں پر سیدنا علی المرتضیٰ کو فضیلت دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ سراسر اسلام کے، مسلمانوں کے اور قرآن اور حدیث کی سوچ کے خلاف ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ظاہری وصال ہوا، اس کے بارے میں بہت سے علماء نے اختلاف کیا، لیکن اجماع اسی بات پر ہے، امت کا اتفاق اسی بات پر ہے کہ آپ کا وصال ظاہری پہلی محرم الحرام کو جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا۔ تقریباً 27 یا 26 ذی الحجہ کو نماز فجر کے قریب ایک بدبخت انسان نے آپ پر وار کیا، 2 سے 3 دن آپ اس زخمی حالت میں جو ہے رہے اور اب نمازیں ادا کرتے رہے، اور پھر جب فس محرم الحرام کے وقت جو ہے فس محرم الحرام بمطابق 28 سن ہجری آپ کا ظاہری وصال ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جن کا ذکر بھی مسلمانوں کے دل کو راحت بخش دیتا ہے، جن کا ذکر بھی مسلمانوں کے چہرے کو خوش کر دیتا ہے۔ رہی یہ بات کہ لوگ ابھی آئے دنوں میں صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کی جو ہے وہ عجیب باتیں کریں گے جس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے، نہ تاریخ سے کوئی تعلق ہے، جبکہ قرآن نے کہہ دیا کہ سارے صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل، شفقت کرنے والے ہیں، تو قرآن سے بڑھ کر کسی جو ہے وہ ذاکر کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، کسی مدرس کی، کسی مبلغ، کسی خطیب کی قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب قرآن آ گیا تو بات ختم ہے، قرآن اور حدیث پر مسلمانوں کی آنکھیں بند ہیں، لہذا صحابہ اور اہل بیت کا ادب، احترام، عشق، یہی ایمان کی سب سے بڑی سیڑھی ہے، یہی ایمان کی کسوٹی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو روشن اور منور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آنے والا مہینہ، آنے والا سال ہمارے لیے خوشیوں والا سال فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائیں۔ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔